حضرات گرامی، میں چند لمحوں کے لیے حاضر ہو گیا ہوں تاکہ اس عظیم کام میں اپنا حصہ ڈال سکوں، شیئر کر سکوں، جس کے لیے آپ بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ یہ علماء کی محفل ہے۔ یہاں کسی بات کا اظہار اس طور پہ کرنا کہ میں کوئی اضافہ کر رہا ہوں آپ کی نالج میں، یقیناً یہ زیادتی ہوگی۔ میں صرف شیئر کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی، انبیاء کرام کی مقدس تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ جناب آدم سے لے کر کے حضور سید عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ تک قافلے انبیاء اپنے اپنے دور، اپنے اپنے زمانے اور اپنے اپنے عصر کی ضرورت کے مطابق دنیا میں جلوگر ہوتا رہا۔ محدود زمانے کے لیے، محدود دور کے لیے، محدود قوم کے لیے، محدود طبقے کے لیے انبیاء کرام آتے رہے۔ لیکن جب دنیا ایک ایسے مقام پہ آ گئی کہ پوری دنیا ایک ولیج میں تبدیل ہو سکے تو پھر سرور کائنات کو ساری کائنات کا نبی بنا کے بھیجا گیا۔ ایک ایسے موقع پر ظاہر ہے کہ اگر جناب موسیٰ کو ساری کائنات کا نبی بنایا گیا ہوتا یا جناب ابراہیم علیہ السلام کو، تو اپنے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ لیکن یہ اللہ کی مصلحت تھی کہ سرور کائنات کو ساری کائنات کا نبی اس وقت بنایا گیا جب پوری دنیا سمٹ کر کے ایک گاؤں میں تبدیل ہونے والی تھی اور دعوت اور تبلیغ کا سلسلہ کائنات کے ہر گوشے میں پہنچایا جا سکتا تھا۔ اس دور کا نبی سرکار بنائے گا اور ہر دور کا حضرات، اور پھر انہیں آخری نبی بنائے گا۔ ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کوئی اور رسول نہیں آئے گا، نہ کوئی ذلی نبی آئے گا، نہ کوئی مروزی نبی آئے گا، نہ کوئی مجتہد نبی آئے گا، نہ کوئی مقلد نبی آئے گا۔ یہ ساری جھوٹی اصطلاحات دراصل ایک باطل نبوت کو ثابت کرنے کے لیے۔ نبی صرف نبی ہوتا ہے، نہ ذل ہوتا ہے، نہ بروز ہوتا ہے، نہ مقلد ہوتا ہے، اور نہ ہی مجتہد ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں غلط طور پہ پیش کی گئی ہیں۔ سرور کائنات آخری نبی بن کر تشریف لائے۔ اب آئیے ہم قرآن عظیم کے مقدس ترجموں کو دیکھیں۔ تراجم میں بہت سی باتیں ایسی کہی گئی ہیں جس سے ختم نبوت کے منکرین استفادہ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے طور پر بدور دلیل پیش کرتے ہیں۔ محاسن کنز الایمان میں سے ایک بہت بڑا حسن یہ ہے کہ کوئی بھی طبقہ ہو، کوئی بھی گمراہ فرقہ ہو، کوئی بھی جماعت ہو، کسی بھی بنیادی عقیدے کا منکر ہو، اگر ترجمہ پڑھے گا تو راہ راست پہ آ جائے گا۔ یہ اس کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ محاسن میں گفتگو کرنے کے لیے تو بہت زیادہ وقت چاہیے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اتنے علماء کرام کا خطاب، اور میں اگر کوئی زیادہ وقت لوں گا تو یقیناً زیادتی ہوگی۔ آپ ذرا سوچئے، انما انت منذر لکل قوم ہاد، اس کا ترجمہ تمام ترجمہ کرنے والوں نے یہ کیا ہے کہ آپ ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ چنانچہ ایک جھوٹا مدعی نبوت دعویٰ کرتا ہے کہ ہندوستان کے ہادی ہم ہیں، اسی آیت کریمہ کو پیش نظر کر کے۔ اب آپ دیکھیے اللہ نے کیا ترجمہ کیا ہے۔ اور آپ ڈرانے والے ہیں اور آپ ہی ہر قوم کے لیے ہادی ہیں۔ گرامر کے اعتبار سے، ادب کے اعتبار سے، زبان کی لطافت کے اعتبار سے، خطاب کے اعتبار سے، انذار اور دعوت کے اعتبار سے اس آیت یہ کریمہ صرف سرکار پہ فٹ ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ ایک ترجمہ کر کے قیامت تک کے لیے، ایک ترجمہ کر قیامت تک کے لیے جھوٹے مدعی نبوت کا اس کی زبان بند کر دی ہے۔ یہ حسن ہے، یہ خوبی ہے۔ اور تراجم صرف تراجم ہے، لفظی تراجم۔ لفظی تراجم کی بنیاد پہ ہزاروں شبہات پیدا ہوئے ہیں، یہ جو ہم نے دیکھے اور مشاہدہ کیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ لفظی ترجمہ ہی نہیں، تفسیروں کا خلاصہ ہے۔ آپ نے ترجمے میں تفاسیر کی عظمتیں پوشیدہ کر دی ہیں، تفاسیر کا خلاصہ پیش کر، ایک لفظ رکھا ہے اور تمام تفاسیر کو وہاں جمع کر دیا گیا ہے۔ اس پہ کام کیا جائے تو ہزاروں صفحات لکھے جا سکتے ہیں اور ہزاروں گھنٹے اس کے لیے درکار ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہندوستان میں ایک تحریک چلی تھی، شدھی سنگھٹن تحریک، اس کا بانی سوامی سردھانند تھا۔ یہ وہ تحریک تھی کہ جس نے بیک ٹو ہوم کے نام سے، گھر واپسی کے نام سے مسلمانوں کو ہندو بنانا شروع کر دیا تھا۔ یہ کہا تھا کہ تم پہلے ہندو تھے اور مغلوں نے زبردستی تم کو مسلمان بنایا، اب اپنے گھر واپس آ جاؤ۔ اور پھر انہوں نے قرآن پاک پر بدترین اعتراضات کیے۔ پوری کتاب ہے ستیارت پرکاش اس موضوع کے اوپر۔ جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کا خدا نقل کر رہا ہوں، مکار ہے، یہ سرخی لگائی، مکار، یہ سرخی لگائی اور نیچے ترجمہ کیا مکرو مکر اللہ والو خیر ماکرین۔ انہوں نے مکر کیا، اللہ نے مکر کیا، اللہ مکر کرنے والا ہے۔ سرخی اوپر یہ لگائی اور نیچے یہ ترجمہ باطل عقیدے والوں کا پیش کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے قرآن پاک کی عظمت اور سورہ کائنات کی رسالت پر اور خدا کی الوہیت پر ضرب شدید لگائی۔ اسی طریقے سے مسلمانوں خدا ٹھٹھا کرتا ہے، اللہ یستہزئ بہم، پہلے سرخی لگائی، اس کے بعد اس کے نیچے انہوں نے کہا دیکھیے وہ ٹھٹھا کرتا ہے، اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں
اس طرح کی بہت سی آیات جمع کر کے انہوں نے قرآن پاک پہ اعتراض کیا۔ خدا بے بہترین جزا دے حضور صدر اللہ فاضل کو کہ جنہوں نے اپنے دور میں اس تحریک کا مقابلہ کر کے اسے ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا، ورنہ لاکھوں ہی مسلمان ہندو ہو چکے تھے۔ وقت نہیں ہے، غلط ترجمہ یا لفظی ترجمے کی بنیاد پر یہ سارے نقصانات ہوئے ہیں، مگر گرامر کا قاعدہ بھی ہے اور اصول بلاغت کا قاعدہ بھی ہے کہ مشاکلہ کے مقدس طریقے کو زبان و بیان میں اختیار کیا جاتا ہے۔ استہزاء انہوں نے بھی استعمال کیا اور اللہ کی طرف بھی منسوب ہے، یہ مشاکلہ ہے، اور مشاکلے کی بنیاد پر اگر کوئی غلط ترجمہ کرتا ہے تو اسے دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اعداد کے تراجم نے ان تمام فتنوں کا دفاع کیا ہے جو شدی سنگھٹن تحریک کی بنیاد پہ ہندوستان میں پیدا ہوا تھا۔ السلام علیکم۔